بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی وقت ایک نسوانی آواز سنائی دی، ہیلو ایوری باڈی۔ صاحب نے آواز کی سمت دیکھا، وہاں ایک حسین دوشیزہ کھڑی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حکام اور اعلیٰ افسران سب بھی اس حسینہ کو دیکھ چکے تھے۔ ایک افسر نے ناگواری سے کہا، بلی ڈونا تم؟ دوسرے افسر نے کہا، تم نے ہمارے اعتماد کو دھوکہ دیا، ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا، لیبارٹری سے ندیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول چرا لیے، اب کیا لینے آئی ہو؟ بلی ڈونا نے کہا، میں پیدائشی امریکن ہوں، میں نے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا ہے، اپنے ملک سے حاصل کیا ہے۔ اپنے حقوق حاصل کرنا جرم نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے امریکہ کو نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ یہ میرا عزم ہے کہ میرے ملک پر جب کبھی برا وقت آئے گا، میں ایک امریکن سپاہی کی طرح برا وقت لانے والوں سے پہلے یہاں آ جایا کروں گی۔ اچھا، تو تم ہمارے دشمنوں سے نپٹنے آئی ہو؟ ہاں، میں نے پچھلی رات ٹی وی اسکرین پر شیشی کی باتیں سنی تھیں اور یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ منکی مخلوق کے بعد ایک دوسری خلائی مخلوق ہمارے ملک کے لیے مصیبت بن کر آ گئی ہے۔ بلی ڈونا نے ایک طرف بیٹھتے ہوئے شاشا اور شیشی کو دیکھا، پھر کہا، میں نے عورتوں کی ایک تنظیم قائم کی ہے۔ مجھے یہ سن کر حیرانی نہیں ہوئی کہ خلا سے بھی عورتیں ایک تنظیم کی صورت میں آئی ہیں، لیکن یہاں آ کر مایوسی ہوئی۔ پتہ چل رہا ہے کہ اس خلائی تنظیم میں تمام عورتیں نہیں ہیں، بلکہ شاشا کی طرح مرد بھی ہیں، اور سربراہ شیشی نہیں ہے، شاشا ہے۔ شیشی نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس تنظیم کی سربراہ ہوں، یہ شاشا میرا لائف پارٹنر اور میرا مشیر ہے۔ بلی ڈونا نے کہا، میری برتری یہ ہے کہ میں تمہاری طرح کسی مرد کی محتاج نہیں ہوں، نہ میں نے کسی مرد کو لائف پارٹنر بنایا ہے اور نہ ہی کسی مرد سے مشورہ لینے کے لیے اسے مشیر بنایا ہے۔ اتنا غرور نہ کرو، ہر عورت کو کسی نہ کسی مرحلے پر ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے اپنے مرد کو ظاہر کیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنا غرور قائم رکھنے کے لیے اپنے مرد کو چھپا رکھا ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو بتاؤ مرد کی ضرورت کیسے پوری کرتی ہو؟ مجھ پر کیچڑ نہ اچھالو، میں تمہاری بھلائی کے لیے مشورہ دے رہی ہوں کہ ہمارے حکام اور فوجی افسران پر بھروسہ کرو، تم ان کے تعاون سے ہماری دنیا میں اپنی ایک مضبوط ریاست قائم کر سکو گی۔ میں اس بات کی ضمانت دیتی ہوں۔ پہلے یہ تو معلوم ہو کہ تمہاری اہمیت اور حیثیت کیا ہے اور کس بل بوتے پر تم اپنی ضمانت دے رہی ہو۔ بلی ڈونا نے کہا، میرے پاس وہ تمام صلاحیتیں اور قوتیں ہیں جو منکی مخلوق اور خلائی زون کی مخلوق کے پاس ہیں۔ مثلا میرے پاس نادیدہ بنانے والی گولیوں، فلائنگ کیپسولوں، لیزر گنوں اور دیگر جدید اسلحے کی کمی نہیں ہے۔ میرے ایک اشارے پر جان دینے والے جنگجو جوان بے شمار ہیں۔ یہ سب رفتہ رفتہ معلوم ہوگا کہ میں کسی سپر پاور سے کم نہیں ہوں۔ فی الحال میری ضمانت قبول کرو اور اس ملک کے حکام کو کچھ زیادہ وقت دو تاکہ تمہارے لیے ایک مضبوط ریاست قائم کی جائے۔ شاشا نے کہا، اب وقت اور مہلت کی بات نہ کرو، ہماری آزاد ریاست کے لیے 12 گھنٹے کے اندر کسی بہترین علاقے کا انتخاب کرو۔ بلی ڈونا نے پوچھا، اگر 12 گھنٹے کے بعد فرہاد اپنے وعدے سے پھر جائے اور تمہارے کسی بھی کام آنے سے انکار کر دے تو کیا تم ہمیں زیادہ وقت دو گے؟ نہیں، ہم مزید وقت نہیں دیں گے، اس کے بعد ہم خود اپنے طور پر یہاں اپنے قدم جمائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں 12 گھنٹے منظور ہیں، ہم دوستانہ ماحول میں تمہارے لیے ایک بہترین علاقے کا انتخاب کریں گے تاکہ آئندہ بھی ہماری دوستی قائم رہے۔ شیشی اور شاشا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر یہ کہہ کر ندیدہ ہو گئے کہ وہ رات کے 1 بجے ان سے رابطہ کریں گے۔ منکی مخلوق کے بعد کسی نئی مخلوق کا زمین پر آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بے شمار ممالک اس تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ مخلوق ان کے ملکوں میں بھی آ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیل سب سے زیادہ تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ الپا اور دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں یہودیوں کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایسے وقت وہ 2 زبردست مخالفین سے ٹکرانے کی حماقت کر چکے تھے۔ ایک تو یہ کہ منکی ماسٹر ان کا جانی دشمن بن گیا تھا اور کسی دن بھی ان کے ملک پر حملہ کر سکتا تھا۔ دوسرا یہ کہ الپا نے علی پر قاتلانہ حملہ کرنے کی بہت بڑی غلطیاں کی تھیں، ان کے نتیجے میں سراسر ناکامی ہوئی تھی۔ پہلے 2 طرف سے اس نے دشمن بنائے، اب تیسری طرف سے نئی خلائی مخلوق کسی دن اور کسی وقت بھی ان کے ملک میں اس طرح پہنچنے والی تھی جیسے منکی مخلوق پہلے پہنچی تھی۔ وہ امریکی حکام اور فوجی افسران سے رابطہ کر کے اس مخلوق کے متعلق معلومات حاصل کر رہی تھی اور
امریکی حکام سے کہہ رہی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل کو متحد محاذ بنا کر خلائی مخلوق کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جس طرح منکی فوج کو اسرائیل سے بھگایا گیا تھا، اسی طرح نئی مخلوق کو امریکہ سے بھگانا چاہیے۔ ایسا صرف اتحاد سے ہو سکتا ہے۔ امریکی حکام نے بتایا اتحاد سے کام نہیں بنے گا، کیونکہ سونیا جس طرح منکی فوج کی ریڑھ کی ہڈی بنی ہوئی ہے، اسی طرح فرہاد اس مخلوق کی پشت پناہی کرنے والا ہے۔ میرا نام سن کر الپا جاگ کی طرح بیٹھ گئی اور کہنے لگی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طویل مدت کے بعد سونیا اور فرہاد میدان عمل میں کیوں آئے ہیں؟ کیا وہ اپنی اولاد کو کافی نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جب ان کی اولاد کارنامے انجام دیتی ہے تب ہم ان سے مروب ہوتے ہیں، لیکن سونیا اور فرہاد کی تو آہٹ سنتے ہی ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ایک اعلی حاکم نے کہا ان دونوں نے ایسی حکمت عملی اختیار کی ہے کہ ہم اپنے اپنے ملک کو بچانے کی فکر میں لگ گئے ہیں اور یہ سازش کرنے کا وقت نہیں پا رہے ہیں کہ خلائی مخلوق کو کسی اسلامی ملک میں پہنچا سکیں۔ ہم ان کے حواس پر چھا رہے تھے، اس کے باوجود وہ پست ہمت نہیں تھے۔ ہمارے مقابلے میں اس نئی خلائی مخلوق کو اپنے زیر اثر رکھنا چاہتے تھے، جیسا کہ سونیا نے منکی مخلوق کو اپنے زیر اثر رکھا ہوا تھا۔ دیوی شیترا اسی ہوٹل کے سویٹ میں پارس کے ساتھ ہنی مون منا رہی تھی۔ اس کے ذہن سے منکی مخلوق کی موجودگی کا بوجھ اتر گیا تھا۔ منکی برادر اپنے بندروں کے ساتھ ہندوستان سے جا چکا تھا۔ فی الحال شیترا کے لیے کوئی پرابلم اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ عارضی طور پر تمام مصروفیات کو چھوڑ کر صرف پارس کے پہلو میں وقت گزارنے لگی تھی۔ پارس کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی، کھاتی پیتی اور اس کے ساتھ سوتی جاگتی تھی۔ اس بات سے وہ بہت خوش تھی کہ پارس اس کا پتی دیو بھی تھا اور غلام بھی۔ وہ جب تک اسے سونے کا حکم نہ دیتی وہ جاگتا رہتا تھا۔ جاگنے کے دوران اس کی مرضی کے مطابق خدمات انجام دیتا رہتا تھا۔ اس کی فرما برداری اور خدمت گزاری سے یقین ہو چکا تھا کہ وہ ذہنی طور پر اس کا غلام بن چکا ہے۔ اس نے کہا 3 دن اور 3 راتیں گزر چکی ہیں، ہمیں دنیا کی بھی خبر رکھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری بے خبری میں کوئی دشمن ہمیں نقصان پہنچانے چلا آئے۔ وہ بولی مجھے مشورہ نہ دو، میں نادان نہیں ہوں۔ جب تم سو جاتے ہو تو میں خیال خوانی کے ذریعے ان اعلی کاروں کے دماغوں میں پہنچتی رہتی ہوں جو امریکہ اور اسرائیل میں ہیں۔ میں نے روس میں 2 آدمیوں کو اعلی کار بنایا ہے۔ ان کا تعلق روس کی فوج اور انٹیلیجنس سے ہے۔ ان کے جاسوس جہاں جاتے ہیں میں وہاں پہنچ جاتی ہوں۔ کیا منکی ماسٹر اور دوسرے بندروں کے دماغوں میں پہنچ سکتی ہو؟ نہیں، ان کے سروں سے برین گارڈ چپکا رہتا ہے۔ میری خیال خوانی کی لہریں واپس آ جاتی ہیں۔ کیا ان بندروں کی مصروفیات سے بے خبر ہو؟ روسی سراغر سانوں کے ذریعے میں کبھی کبھی تمہاری ماما سونیا تک پہنچ جاتی ہوں۔ وہ تو منکی ریاست پر حکومت کر رہی ہیں۔ وہ جو حکم دیتی ہیں تمام بندر بے چون چرا اس پر عمل کرتے ہیں۔ میری ماما ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہیں، کسی پر ترمیمی عمل نہیں کرتی ہیں، وہ کسی طرح بھی سحرزدہ نہیں کرتی ہیں۔ اس کے باوجود ہزاروں منکی مین ان کے وفادار اور جان نثار ہیں۔ اپنی ماں کی زیادہ تعریفیں نہ کرو، میں بھی چاہوں تو ان بندروں پر حکومت کر سکتی ہوں۔ جب وہ تمہارے دیش میں تھے تب تم پریشان رہا کرتی تھیں، اس وقت تم نے ان پر حکمرانی کیوں نہیں کی؟ ان کے سروں پر برین گارڈ لگے رہتے ہیں، ان کے دماغوں میں پہنچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ماما ان کے دماغوں میں نہیں پہنچتی، پھر بھی ان سے اپنے احکامات کی تعمیل کراتی ہیں۔ تم میرے حکم کی تعمیل کرو، اپنی ماں کی تعریف کرنا بھول جاؤ۔ پارس نے ایک تابعدار کی طرح سر جھکا لیا، بڑی دیر تک خاموش رہا۔ وہ بولی چپ کیوں ہو گئے تم؟ پچھلے 3 دنوں سے وہ پارس والی ذہانت کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم اصلی پارس نہیں ہو۔ تمہارے چور خیالات پڑھتی ہوں تو کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تم کیا معلوم کرنا چاہتی ہو؟ مجھے تمہارے ذریعے معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری ماما اور پاپا کی مصروفیات کیا ہے اور تمہارا بھائی علی کہاں ہے اور کیا کرتا پھر رہا ہے۔ تم مجھے ان کے پاس جانے کا حکم دو گی تو میں خیال خوانی کے ذریعے جاؤں گا۔ تم میرے دماغ میں رہ کر ان کے دماغوں میں پہنچ سکو گی۔ میں بڑی دیر سے یہی سوچ رہی ہوں کہ ہم ہنی مون منا رہے ہیں، اس دوران اب دنیاوی معاملات میں بھی دلچسپی لینا چاہیے۔ پہلے کس معاملے میں دلچسپی لوگی؟ مجھے منکی مخلوق سے اندیشہ ہے، کہیں وہ واپس نہ آ جائے۔ تم اپنی ماما سے کہو گے وہ کسی بھی بندر کو میرے دیش میں نہ آنے دیں تو وہ پھر کبھی نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تم جب کہو گی میں اپنی ماما سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ تم ابھی بات کرو۔ پارس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر سونیا کے پاس پہنچ کر کہا ماما
ماما میں ہوں پارس، میرے ساتھ شی تارا بھی ہے۔ بیٹے شی تارا کا انتقال ہو گیا تھا، اب تمہارے ساتھ کون سی شی تارا ہے؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ کتنی شی تارائیں تمہاری زندگی میں آ چکی ہیں؟ یہ آخری اور اصلی شی تارا ہے، یہ وہی ہے جو دیوی کہلاتی تھی۔ کیا اب نہیں کہلاتی ہے؟ کہلانا نہیں چاہتی کیونکہ دیوی کہنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی عمر سیدھا عورت ہو جس کی پوجا ہزاروں سالوں سے کی جا رہی ہو۔ اچھا تو اب وہ تمہارے ساتھ ہے؟ جی ہاں۔ اور تم اس کے ساتھ ہو؟ جی ہاں۔ اور تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو؟ ماما وہ میرے ساتھ ہو یا میں اس کے ساتھ ہوں، بات ایک ہی ہے۔ بات ایک نہیں ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ ہو تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر تمہارے ساتھ رہتی ہے، اور تم اس کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اور تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی بن چکے ہو یا بننے والے ہو۔ ہم بن چکے ہیں، ہماری شادی ہو چکی ہے۔ کیا شادی کے وقت تم یتیم تھے یا تمہاری ماں مر چکی تھی؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ میری ماں ہیں اور زندہ ہیں، اور میرے پاپا بھی زندہ ہیں۔ کیا ماں باپ تمہاری شادی میں شریک تھے؟ جی نہیں، وہ بات یہ ہے کہ جو ماں باپ اتنی بڑی خوشی میں شریک نہ ہوں وہ گویا اولاد کے لیے مر جاتے ہیں۔ وہ مجھ سے بھول ہوئی کہ میں نے آپ کو اور پاپا کو شریک نہیں کیا، دراصل یہ شادی جلدی میں ہوئی تھی۔ شادی جلدی میں کیوں ہوئی تھی؟ کیا لڑکی گھر سے بھاگ کر آئی تھی؟ ماما آپ عجیب طرح کے سوالات کر رہی ہیں۔ تعجب ہے تمہیں یہ سوالات عجیب سے لگ رہے ہیں جبکہ تم نے ماں باپ کی مرضی اور موجودگی کے بغیر شادی کی ہے اور اپنے بزرگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک ہونے کے قابل ہی نہیں سمجھا ہے۔ میں اس غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ یعنی تسلیم کرتے ہو کہ تم نے شادی کر کے غلطی کی ہے؟ نہیں، شادی کر کے غلطی نہیں کی، غلطی یہ کی ہے کہ آپ کو شریک نہیں کیا۔ آپ یہ غلطی معاف کر دیں۔ غلطی معاف کرتی ہوں، لیکن شادی کیسے تسلیم کروں؟ یہ ہماری موجودگی میں نہیں ہوئی، اگر ہوئی تو کہاں ہوئی، کب ہوئی؟ مسجد میں ہوئی یا مندر میں یا کورٹ میرج ہوئی؟ ہماری شادی مندر میں ہوئی تھی۔ تم مسلمان ہو، پھر شادی مندر میں کیوں ہوئی؟ شی تارا نے کہا اب یہ ہندو ہے اور میرا پتی ہے، آپ ہمیں آشیرواد دیں۔ میں دعائیں نہیں دے سکتی، تم نے میرے بیٹے پر تنویمی عمل کیا ہوگا اور اس کی مرضی کے بغیر اسے ہندو بنایا ہوگا۔ اس نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے میرا دھرم قبول کیا ہے، میں نے اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آج شام تک روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے معلوم ہو جائے گا کہ پارس نے اپنی مرضی سے تمہارا دھرم قبول کیا ہے یا تم نے اس پر تنویمی عمل کیا ہے۔ سونیا نے سانس روک لی۔ پارس دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ شی تارا نے پریشان ہو کر کہا تم بندروں کا راستہ روکنے اپنی ماں کے پاس گئے تھے لیکن وہاں سے روحانی ٹیلی پیتھی کی مصیبت لے آئے ہو۔ اس میں مصیبت کی بات کیا ہے؟ میں نے تو اپنی مرضی سے دھرم قبول کیا ہے۔ نہیں، میں نے تم پر تنویمی عمل کیا ہے، تم میرے معمول اور تابع دار ہو، تم نے میرے حکم کے مطابق میرا دھرم قبول کیا ہے۔ پھر تو مما اور پاپا کو یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی میری ممی روحانی ٹیلی پیتھی کی حامل ہیں، وہ مجھے شام تک مسلمان بنا دیں گی۔ نہیں، میں تمہیں مسلمان نہیں بننے دوں گی۔ میں نے اپنے دھرم کے مطابق تم سے شادی کی ہے، تمہیں اپنا جسم دیا ہے، اپنی آبرو دی ہے، تم نے اپنی پلاننگ کے مطابق اپنی آبرو دی ہے، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے، میں تمہیں زبردستی نہیں لوٹ رہا ہوں، میں تمہیں الزام نہیں دے رہی ہوں، تم خود کو تنویمی عمل کا پابند نہیں رکھ سکو گے، مسلمان بن جاؤ گے اور میں ایک مسلمان کی بیوی کہلانا پسند نہیں کروں گی۔ کیا تمہاری جوتش ودیا نے یہ نہیں بتایا تھا کہ تم ایک مسلمان سے شادی کرو گی اور مسلمان ہی بیوی کہلاؤ گی؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی کوششوں سے مقدر بدل دیتا ہے۔ میرا علم بھی مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی حکمت عملی سے تمہیں ہندو بنا لوں گی، پھر تم میرے پتی بن کر رہو گے۔ پلیز پارس کوئی تدبیر کرو، کوئی ایسی مکاری دکھاؤ کہ روحانی ٹیلی پیتھی تم پر اثر نہ کرے، ہم ہمیشہ پتی پتنی بن کر رہیں۔ تم ناحق پریشان ہو رہی ہو، ہماری شادی ہو چکی ہے، میرا دھرم بدلنے کے باوجود ہم میاں بیوی ہی رہیں گے، ہرگز نہیں۔ تم مسلمان بنو گے تو میں تم سے دور ہو جاؤں گی، دور ہو کر بھی بیوی ہی رہو گی، میں طلاق لے لوں گی۔ تم تو حیا والی ہو، کیا طلاق کے بعد دوسرے کے ساتھ ہنی مون مناؤ گی؟ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، پہلے تم شادی
شادی نہ کرنے کے عزم پر قائم رہتی تھیں، لیکن اب تمہیں ایک مرد کا چسکا پڑ چکا ہے، تم شادی کے بغیر نہیں رہ سکو گی۔ جب ایسا وقت آئے گا تو میں تمہارے بغیر جی لوں گی، لیکن ایسا وقت نہ آنے دو۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، میں بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا، لیکن تم جانتی ہو دین اسلام کے سلسلے میں بابا صاحب کا ادارہ کتنا سخت ہے، دین پر ذرا سی آنچ نہیں آنے دی جاتی۔ شام تک میری پٹڑی بدل جائے گی، میری گاڑی تمہارے دھرم اسٹیشن سے چھوٹ کر دین اسٹیشن پر جا کر ٹھہرے گی، کیا تم پیچھے رہ جاؤ گی؟ میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ تمہاری وہ برادر کبیر والی عیاری کہاں گئی؟ تم مجھے اس کے مقابلے میں عیاری دکھانے کا کہہ رہی ہو جو میرا باپ ہے، میری دونوں مائیں بھی شیر پر سوا شیر ہیں۔ تم مجھے مایوس کر رہے ہو۔ آئندہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں دنیا والوں کو دکھانے کے لیے علیحدگی اختیار کر لیں، لیکن چھپ کر ملا کریں۔ ہرگز نہیں، تم مسلمان ہو جاؤ گے تو میں تمہارے سائے سے بھی دور ہوتی رہوں گی۔ ان کی گفتگو کے دوران ٹی وی آن تھا، اچانک ایک چینل کا پروگرام تبدیل ہو گیا۔ ایک نیوز ریڈر جو خبریں پڑھ رہا تھا وہ نسوانی آواز میں بولنے لگا۔ شیتارا اور پارس چونک کر بستر پر اٹھ بیٹھے۔ دراصل شیشی اس نیوز ریڈر کی زبان سے بول رہی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب پہلی بار شیشی نے امریکہ میں اپنے موجودگی کا اعلان کیا تھا اور عرضی دنیا کے کسی اچھے علاقے میں آباد ہونے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ وہ دونوں توجہ سے سن رہے تھے۔ انہوں نے خیال خوانی کی پرواز کی، لیکن سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ شیتارا نے کہا وہ یوگا کی ماہر ہے۔ پارس نے کہا وہ یوگا کی ماہر نہیں ہے، اس کے سر سے برین گارڈ چپکا ہوا ہے۔ سوچ کی لہریں اس کے دماغ میں پہنچنے سے پہلے ہی برین گارڈ سے ٹکرا کر واپس آ گئی ہیں۔ اس نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا ہے۔ خلا سے یہ کون سی نئی مخلوق آ گئی ہے، بلکہ مصیبت آ گئی ہے۔ یہ میں پہلی بار سن رہی ہوں کہ خلا کے کسی زون میں صرف عورتیں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ پارس نے کہا تم آنے والیوں کو مصیبت کہہ رہی ہو، لیکن مرد حضرات کے لیے وہ راحت ہوں گی، پتہ نہیں کیسی ہوں گی، مگر دیکھنے کی چیز ہوں گی۔ پہلے مرد تم ہی ہو جو اسے راحت جہاں سمجھ رہے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ تم مجھے شرم دلاؤ گی یا نئی مصیبت پر تبادلہ خیال کرو گی؟ ہمیں جلد سے جلد معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کیسی بلائیں ہیں۔ چلو معلوم کرتے ہیں۔ کہاں چلیں، کیسے معلوم کریں؟ عقل سے سوچو، ہم سے زیادہ امریکی حکام ان بلاؤں کی آمد سے فکر مند ہوں گے اور اس مخلوق کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہوں گے۔ ہم ان حکام اور فوجی افسران کے دماغوں میں رہیں گے تو ضرور ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا۔ وہ دونوں خیال خوانی کے ذریعے مختلف امریکی اکابرین کے دماغوں میں جانے لگے۔ اس طرح اس ڈنر پارٹی میں پہنچے جہاں حکام اور فوجی افسران موجود تھے، وہاں شیشی نے نمودار ہو کر اپنی قوت کا مظاہرہ کیا۔ کتنے ہی اکابرین کے دماغوں میں زلزلے پیدا کیے، کچھ بے ہوش ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، کھانے پینے کی چیزیں برباد ہو گئی۔ وہاں مزید 5 عورتیں نمودار ہوئی تھیں۔ ان سب کے پاس نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول تھے اور وہ سب ٹیلی پیتھی جانتی تھیں۔ وہاں جو امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے وہ ان کے سامنے اس لیے بے بس ہو گئے تھے کہ ان کے سر سے لگے ہوئے برین گارڈ نے انہیں پرائی سوچ کی لہروں سے بچا رکھا تھا۔ ان پر حملے بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ چشمے زدن میں نادیدہ ہو جاتی تھیں۔ انہوں نے 15-20 منٹ کے اندر عملی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس دنیا کے لوگوں کی طرح غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ لیزر گن جیسے جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ شیتارا نے کہا یہ پہلی خلائی مخلوق ہے جو ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ اس طرح یہ عورتیں منکی مخلوق سے زیادہ باصلاحیت اور طاقتور ہیں اور ہمارے لیے زیادہ پریشانی کا سبب بننے والی ہیں۔ تم منکی فوج کی طرف سے اندیشوں میں مبتلا تھیں کہ وہ بندر پھر یہاں آ سکتے ہیں۔ اب ان نئی بلاؤں کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ بلائیں بھی بھارت کا رخ کر سکتی ہیں، ہمیں پہلے سے حفاظتی تدبیر کرنی چاہیے۔ پارس نے جواب نہیں دیا، خاموش رہا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور آگے کی طرف یوں جھکتا جا رہا تھا جیسے سجدے میں جا رہا ہو۔ شیتارا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر مخاطب ہوئی، پارس یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ سجدے کی صورت میں جھک گیا تھا، جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر بولی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہاں
اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑبڑانے لگا، میں کہاں ہوں؟ یہ تو وہی جگہ ہے، گزرے تھے ہم جہاں سے، خدا نہ کرے کہ میں جہاں سے گزر جاؤں گزرے میرے دشمن، لیکن یہ وہی تاج محل ہوٹل کا سویٹ ہے۔ اس نے مخاطب کیا پارس۔ اس نے چونک کر سر گھما کر شی تارا کو دیکھا، پھر بستر پر ذرا دور ہو کر بولا، کون ہو تم؟ یہاں کب آئیں؟ کیسے آئیں؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں شی تارا ہوں۔ شی تارا؟ مگر وہ تو رات 11 بجے آنے والی تھی۔ رات 11 بجے؟ شی تارا نے پوچھا، پھر بولی، تم 3 دن پہلے کی باتیں کر رہے ہو۔ میں 3 دن پہلے یہاں وعدے کے مطابق 11 بجے آئی تھی۔ میں تمہاری نہیں شی تارا کی بات کر رہا ہوں، میں ہی تمہاری شی تارا ہوں۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنے چہرے پر تبدیلی کی تھی، ابھی پارس کے سامنے اپنی اصلی شکل و صورت میں ہے۔ پارس پر ترمیمی عمل کرنے سے پہلے اس کی شکل کچھ اور تھی اور اب وہ وہی شکل ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات پڑھنے لگی۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، اللہ یا اللہ، میں معافی چاہتا ہوں، پتہ نہیں میں کن اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ اندھیرا تھا، گہری تاریکی تھی اور ایک چڑیل میری عزت لوٹ رہی تھی۔ وہ چڑھ کر بولی، یہ کیا بکواس ہے، کیوں الٹی سیدھی باتیں سوچ رہے ہو؟ وہ بولا، اچھا تو تم ٹیلی پیتھی جانتی ہو، ابھی میرے خیالات پڑھ رہی تھیں، پلیز مجھے پہچانو، میں تمہاری شی تارا ہوں، یہ میرا اصلی روپ ہے، یہ میرا پیدائشی چہرہ ہے۔ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، ہماری شادی ہو چکی ہے۔ وہ خوش ہو کر بولا، ہماری شادی ہو چکی ہے، یعنی کہ تم میری دلہن ہو، آؤ میرے کلیجے سے لگ جاؤ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ لیا، اسے دونوں بازوؤں میں بھر کر بولا، یہ چہرہ کتنے میں بنوایا، پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی ہو، چھوڑو مجھے۔ کیوں چھوڑوں؟ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ شادی ہو چکی ہے۔ ہاں مگر تم ابھی اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ آئندہ بیوی کے ساتھ بستر پر بیوی کو ہی یاد کرتا رہوں گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہندو ہو یا نہیں؟ تم برسوں سے جانتی ہو کہ میں پیدائشی مسلمان ہوں، لیکن میں نے تمہیں ہندو بنایا تھا، مندر میں ہماری شادی ہوئی تھی۔ کیا تم نے مجھ پر ترمیمی عمل کیا تھا؟ ہاں، کیا تم میرے معمول اور تابع دار نہیں ہو؟ میں یعنی کہ پارس، یعنی کہ فرحاد علی تیمور کا بیٹا اور تمہارا تابع دار، کیا گھاس کھا گئی ہو؟ وہ پریشان ہو کر اسے دیکھنے اور سوچنے لگی، پھر اس سے ذرا دور ہو کر بولی، معلوم ہوتا ہے کہ تم پر روحانی عمل ہو چکا ہے اور میرے تنویمی عمل کا اثر زائل ہو چکا ہے۔